اگر کوئی رکن حلف سے روگردانی کرے گا تو اس پر آرٹیکل 62-63 کا اطلاق ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے واضح کر دیا۔ ملک احمد خان نے کہا ہے، کیا ان لوگوں کا دماغ درست ہے جو میرے ریفرنس بھیجنے پر اعتراض کر رہے ہیں؟ آئین کے آرٹیکل 62-63 کا مخالف ہوں، یہ آمریت کی نشانی ہے۔ چاہیں تو انہیں آئین سے باہر نکال کر پھینک دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کے ان دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے۔ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کا تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ پاناما کیس میں آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو اختیار دیا کہ وہ سیٹ خالی قرار دیں۔ میں نے اپوزیشن کے کچھ ارکان کو معطل کیا، کچھ کو نوٹس بھجوائے، ابھی تو نااہلی کی ہی نہیں تو آپ کی چیخیں 7ویں آسمان پر پہنچ گئی ہیں۔ اسمبلی احتجاج گاہ نہیں، ایوان میں گالم گلوچ اور نازیبا اور فحش اشاروں کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ ایک خاتون رکن نے ہراسمنٹ پر کارروائی کی درخواست کی ہے۔ مانتا ہوں کہ ایوان میں ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے مگر اسے آرڈر آف دی ڈے نہیں بنایا جا سکتا۔ اسٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 1,33,000 کی حد عبور کر گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1,800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا۔ انڈیکس ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح پر 1,33,700 سے زائد پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 1,31,949 کی سطح پر بند ہوا تھا۔ سانحہ لیاری پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ غیر قانونی تعمیرات کے معاملے پر وزیر اعلیٰ شدید برہم۔ ایس بی سی اے افسران سے سوال کیا کہ غیر قانونی تعمیرات کیسے ہو رہی ہیں؟ ناقابل رہائش اور انتہائی خطرناک عمارتوں کو خالی کرانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ سانحہ لیاری میں 27 افراد کی ہلاکت پر علاقے کے فضا چوتھے روز بھی سوگوار۔ تمام افراد کی لاشیں شناخت کے بعد ورثاء کے سپرد۔ ہندو برادری کے 20 افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ ریسکیو اداروں نے حادثے کا مقام کلیئر قرار دے دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق لیاری میں مخدوش عمارتوں کو گرانے کا کام آج سے شروع ہوگا۔ گرنے والی عمارت کے اطراف کی 3 مخدوش عمارتوں میں سے 2 کو فوری طور پر گرایا جائے گا۔ متاثرین کو متبادل رہائش گاہ فراہم نہ کی جا سکی۔ رشتہ داروں کے پاس مقیم متاثرین کے وزیر اعظم سے نوٹس لینے کی اپیل۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشوں سے خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق 7 زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ضلع واشق میں 5 مکانات مکمل منہدم ہوئے۔ مختلف اضلاع میں 22 مکانات کو نقصان پہنچا۔ تیار فصلیں اور سولر پینلز تباہ۔ ڈھاڈر اور گردنواں سمیت پہاڑی علاقوں میں طوفانی بارش۔ سونی ندی میں سیلابی ریلا رودی پل کو بہا کر لے گیا، گاڑی بھی بہہ گئی۔ سوار 2 افراد کو نکال لیا گیا۔ تحصیل سنی شوران سمیت 20 دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں شدید بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ درجنوں دیہات کا آبیلا شہر سے زمینی رابطہ منقطع۔ شہری محصور، مریضوں کو ہسپتال تک پہنچنا محال ہو گیا۔ ادویات کی بھی قلت، لوگ راشن، علاج اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان کی فلڈ وارننگ، عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ ملک بھر میں 10 جولائی تک شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ۔ تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھلنے کے بعد دریائے سندھ میں سیلابی کیفیت اختیار کر گئی۔ ہزروں میں 4 ملی کے مقام پر واقع پولیس چوکی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ طغیانی کے باعث درجنوں دیہات کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا۔ ریسکیو اور انتظامیہ کا متاثرہ مقام پر صورتحال کا جائزہ، قریبی آبادیوں کے انخلاء کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ ادھر گھوٹکی میں قاضی کینال اور ٹنڈو محمد خان کے قریب نیو فولیلی کینال میں شگاف پڑ گیا۔ کپاس کے گنے سمیت دیگر فصلیں زیر آب آ گئیں۔ پانی کئی دیہات میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یوم عاشور پر زبردست انتظامات پر وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں، سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو شاباش۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ مؤثر اور پیشہ ورانہ منصوبہ بندی کی بدولت یوم عاشور کا پرامن انعقاد ممکن ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عاشورہ محرم پر فوج، رینجرز، پولیس انتظامیہ کی محنت اور پروفیشنل اپروچ کو خراج تحسین کہا۔ تمام فورسز اور فیلڈ فارمیشنز نے دن رات ایک کر کے مثالی نظم و ضبط اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بھائی چارے اور بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ میں علماء کرام کا کردار قابل ستائش رہا۔ ویل ڈن پنجاب، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا محرم الحرام میں مثالی امن اور بے مثال خدمت پر خوش۔
ہونے کا اظہار اسٹیک ہولڈرز کو خراج تحسین پیش امن اتحاد اور احترام پر صوبائی وزراء علماء کرام پاک فوج رینجرز کا شکریہ ادا کیا پولیس ضلع انتظامیہ اور تمام اداروں کو شاباش دی کہا محرم الحرام کے دوران جو خدمت اور امن نظر آیا ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا پہلی بار پنجاب کے وزراء 10 دن عزاداروں کی خدمت میں فیلڈ میں موجود رہے پنجاب کی دھرتی امن اتحاد اور بھائی چارے کی دھرتی ہے شہید بے نظیر بھٹو کے قریبی ساتھی اور پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن عبدالستار طویل علالت کے بعد 78 سال کی عمر میں انتقال کر گئے عبدالستار پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ذوالفقار ستار کے والد ہیں مرحوم کی تدفین آج بعد نماز عصر آبائی علاقے میں ادا کی جائے گی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور شرجیل انعام میمن کا سینیٹر عبدالستار کے انتقال پر اظہار افسوس کہا عبدالستار بچانی پیپلز پارٹی کے مخلص اور وفادار سیاسی کارکن تھے دکھ کی اس گھڑی میں عبدالستار بچانی کے اہل خانہ کے ساتھ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم ذرائع کا کہنا ہے کہ دوحہ میں مذاکرات کے لیے آئے اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اختیارات نہیں تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ رواں ہفتے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پرامید میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رواں ہفتے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے کچھ یرغمالی رہا ہو سکتے ہیں ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا اسرائیلی وزیر اعظم آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے ملاقات میں غزہ جنگ بندی پر بات چیت اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا